آج تھا ماہ رمضان کا چھٹا روزہ. چھٹے روزے کی افطاری کے لیے ہم سب دوستوں نے مل کر اپنے لیے افطاری کا انتظام کیا. افطاری میں کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں تھیں یہ پتا چلے گا آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ولاگ دیکھ کر. سب سے پہلے ہم اپنے دوستوں سے پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے سامان بھی لینا ہے, اور پھر میں اپنی بھی پیمنٹ کر دیتا ہوں آن لائن. پھر میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں, آپ سامان لے کر آئے. میں چلا جاتا ہوں گاجر لینے کے لیے کیونکہ ہم نے گجریلا بنانا ہے, گاجروں کا حلوہ. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو گاجروں کا پھٹا یہاں پہ بالکل خالی پڑا تھا, تو ہم اس کو کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ آج میں نے جوس نہیں لگایا تو میرے پاس گاجر نہیں ہے. تو پھر ہم خالی واپس جا رہے تھے, تو آپ ہماری قسمت دیکھیں ہمیں رستے میں ہی مل جاتا ہے گاجر والا. تو وہاں پہ ہم جا کے ان سے جا کے میں پتا کراتا ہوں کہ گاجر کا ریٹ کیا ہے. تو ماشاءاللہ گاجر تو بہت سستی ہے. وہ کہتا ہے کہ 150 روپے میں 5 کلو ملیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ 10 کلو کر دے. 10 کلو گاجر لینے کے بعد میں چلا جاتا ہوں گھر واپس اپنی دکان پہ جا کے 1 کلو چینی اور 1 کلو گھی لینے کے بعد میں چلا جاتا ہوں اپنی بیٹھک پہ. وہاں پہ جا کے ایک بڑا برتن لے لیتا ہوں, اس کے اندر پانی ڈال لیتا ہوں. پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر گاجر ڈال لیتا ہوں تاکہ گاجر کو دھو لیں, صاف ستھرا کر لیں. اور اس کے بعد میں گاجر کو کاٹنے لگتا ہوں. گاجر 10 کلو تھی تو اسی لیے میرے اکیلے سے نہیں کاٹی جا رہی تھی, تو میں دوسری مشین منگوا لیتا ہوں. پہلے والی مشین پہ میں اپنے دوست کو بٹھا لیتا ہوں. گاجریں کاٹنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں اپنے گھر نہانے کے لیے. نہا دھو ریڈی ہونے کے بعد میں چلا جاتا ہوں اپنی بیٹھک پہ. بیٹھک پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ میرے دوست گاجریں کاٹ رہے ہیں یا چلے گئے ہیں. تو میں آ کے دیکھتا ہوں تو ابھی بھی کاٹ رہے تھے, گاجریں ختم نہیں ہو رہی تھی. بڑی دیر کے بعد آخرکار ہم نے گاجر کاٹ لی تھی. گاجر کاٹنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں چولہا بنانے. چولہا بنانے کے بعد اس کے اوپر میں پتیلا رکھ دیتا ہوں. پتیلے کے نیچے میں آگ جلا دیتا ہوں. آگ جلانے کے بعد گاجر کے اندر میں دودھ ڈال دیتا ہوں. پھر ہم اپنا حساب کتاب کرنے لگتے ہیں کہ کس بندے نے پیسے دینے ہیں اور کس نے لینے ہیں. حساب کتاب ہونے کے بعد میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ آپ جا کے گوشت لے کے آئیں کیونکہ ہم نے کڑھائی گوشت بھی بنانا تھا. گوشت لینے کے لیے ہم 3 دوست چلے جاتے ہیں. گوشت لینے کے لیے میں وہاں پہ جا کے 2 کلو گوشت لے لیتا ہوں. 2 کلو گوشت لینے کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں واپس. گھر واپس آنے کے بعد میں گوشت کو فریج کے اندر رکھ دیتا ہوں کیونکہ افطاری سے ابھی بہت دیر تھی. ہم افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے کڑھائی گوشت پکائیں گے. پھر میں چلا جاتا ہوں گجریلا پکانے کے لیے. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ گجریلا تو بہت اچھا بن رہا ہے. جب پکے گا تو پتا چلے گا. جب تک گجریلا پکتا ہے تو میں جا کے اپنی بیٹھک کی صفائی کر لیتا ہوں کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. بیٹھک کے اندر جتنا سامان پڑا تھا میں اسے باہر نکال لیتا ہوں, پھر صفائی کرنا شروع کر دیتا ہوں. گجریلے کو پکتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی تو اسی لیے میں گجریلے کے اندر گھی ڈال لیتا ہوں. گھی ڈالنے کے بعد اسے آ جاتا ہے نیچے اتارنے کا ٹائم. ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کیسا بنا ہوا ہے, کھائیں گے تو پتا چلے گا. میں اسے نیچے اتار لیتا ہوں. نیچے اتارنے کے بعد ہم ایک بڑی پلیٹ لیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں گجریلے کو. پھر میں لے کے چلا جاتا ہوں فریج کے اندر رکھنے کے لیے. جا کے میں فریج کے اندر رکھ دیتا ہوں. ویڈیو بہت لمبی ہونے کی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کے 2 پارٹ رکھے ہیں. پہلا پارٹ تو آپ نے دیکھ لیا. دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے YouTube چینل کو سبسکرائب, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. شکریہ.